اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ذریعہ نجات رمضان المبارک کا خصوصی سلسلہ اور میں حافظہ عائشہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم آپ کے ساتھ جس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بات کریں گے اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ یاسین۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہروں سے ایک بات جو واضح ہوتی ہے کہ وہ ذات جو اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے جس کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا سکے۔ اسی لیے وہ اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی ان نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے یہ بات بالکل بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اس طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی سلسلے کو بیان کرتے ہوئے سورہ یاسین کی آیات نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ حق کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہترین ہوا، لیکن حق کے یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چونکہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو سورہ یاسین کے بے شمار فضائل بیان ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین کو روزانہ صبح و شام پڑھنے والا اپنی دنیا میں حاجتوں کو قبول ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر صبح اور شام سورہ یاسین کا مطالعہ کر لیا جائے تو دن بھر جتنی بھی حاجتیں انسان کے دل میں ہوں گی، اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ سورہ یاسین کا پہلا رکوع اگر تلاوت کر لیا جائے صبح اور شام کے اوقات میں تو آپ دشمنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ آپ کی حفاظت کرتی ہے آپ کے دشمنوں کی جانب سے، چاہے وہ آپ کے ظاہری دشمن ہوں یا باطنی دشمن ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید کا اصل مقصد صرف اس کو طوطے کی طرح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ دین جو مکمل ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے، ہمارا دین اسلام،
وہ کس طرح سے مکمل ضابطہ حیات ہے، اس بات کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو بھی آسان بنائیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔